لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت میں جانے کی گارنٹی دی ہے، جن کے جنتی ہونے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع ایمان بالآخرت ہے، اور ایمان بالآخرت کا جو آخری مرحلہ ہے وہ جنت اور جہنم ہے، اور جنت کے حوالے سے ہم نے پچھلی مجالس میں تفصیل سے بات آپ کے سامنے کی ہے۔ جنت کا وجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، جنت برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، جنت کی نعمتیں اور جنت کے دروازے اور جنت کے محل بنگلے ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے۔ پھر کون لوگ جنتی ہیں ہم نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ آج کی مجلس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں اور وہ کون سے عمل ہیں کہ جن اعمال کی بشارت یا جن اعمال کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ بھی اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل کر سکتا ہے۔ آج میرے آپ کے لیے فرصت ہے کہ اگر ہم وہ عمل اور وہ عبادت کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جو پہلا مقصد ٹارگٹ یہ ہے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اپنی رضامندی کے نتیجے میں اپنی جنتوں کا مالک بنا دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا اصول یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ان عارضی سانسوں میں معلوم نہیں کہ کب ہماری زندگی کی شام ہو جانی ہے، کم از کم یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ مجھ سے ایسا عمل ہو جائے جس کی بدولت اللہ ہمیں کل اس جنت میں داخل کر دے اور ہمیں ان جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ایک تو ایمان اور عمل صالح جس بندے کی زندگی میں ہے، اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے، اعتقاد بھی ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے حوالے سے اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اس کے دامن میں نیک عمل بھی موجود ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اپنی جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ جنتی لوگوں کے اوصاف میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس سے روایت کرتے ہیں، فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ نرم دل ہوں گے، منکسر مزاج، نرم دل، چھوٹی چھوٹی بات کا درد لینے والے، کسی کی تکلیف محسوس کرنے والے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، بڑے حلیم الطبع لوگ، کسی کو نقصان نہ دینے والے، کسی کو اذیت نہ دینے والے، کسی کا درد محسوس کرنے والے، جنتی لوگوں کے دل پرندے کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دل، پرندے کو بھی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، تھوڑی سی آہٹ سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ جس بندے کا دل نرم ہے نا، لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے، لوگوں کو دکھ محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف محسوس کرنے کے نتیجے میں اس کا ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ جنتی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ سخت دل آدمی ہے، پتھر دل آدمی ہے، اور کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، کسی کی بات وہ لیتا ہی نہیں، کسی کا درد ہی محسوس نہیں کرتا، یہ جنتی لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ اس لیے
اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے نرم دلی عطا کی ہے، کسی کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کا دکھ مجھ سے سہا نہیں جاتا اور فوراً میں اس کے اوپر اللہ اکبر متاثر ہو جاتا ہوں کسی کی تکلیف سے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دل دیا ہے جو جنتی لوگوں کا دل ہے۔ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے غریب، فقیر، محتاج، مسکین قسم کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حارثہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، صحابہ کرام مخاطب تھے، میں تم کو جنتی لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اللہ کن کو جنت عطا کرے گا؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تم کو جنتی لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، بتا نہ دوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کا جذبہ تھا اور سمجھانے کا محبت تھی، لوگوں کو سکھانے کی محبت دیکھیں، ترغیب دلا کے اور یوں متنبع کر کے فرمایا آپ نے کہ میں تم کو جنتی لوگوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں۔ آگے سے سیکھنے والے بھی بڑے باکمال لوگ تھے، کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اس بات کے متلاشی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے بات نکلے، شریعت نکلے، دین نکلے، فضیلت نکلے اور ہم اس عمل کو کر لیں۔ فرمایا کل ضعیف متضاعف او متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برہ، ہر کمزور آدمی، متضاعف یا متضاعف، متضاعف کا معنی منکسر مزاج، حلیم الطبع، اپنے آپ کو نیچے کرنے والا، کوئی اپنے اندر خوفا نہیں رکھتا، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے کر کے دکھاتا ہے، منکسر مزاج آدمی، اس کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے، متضاعف۔ یا پھر متضاعف، لوگ جس کو کمزور سمجھتے ہیں، لوگ جس کو غریب سمجھتے ہیں، لوگوں کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لوگ اس کا کوئی احترام نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس قدر بھرا ہوا ہے، لو اقسم علی اللہ لاورہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈال دے کہ یا رب تو نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اتنا مقام ہے اس کا، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے، وہ لوگوں میں کوئی مال نہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، بڑا فقیر سا آدمی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی، نہ اس کا لباس اتنا قیمتی ہے، نہ اس کی شکل و صورت اتنی، لوگوں کے اندر اس کو بڑا کنگال سا، فقیر سا، ایک عام سادہ زندگی گزار رہا ہے، محلے میں رہتا ہے اور عام کو کام کرتا ہے، چھوٹا موٹا کام، لیکن وہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ فرمایا نبی کریم نے جنتی لوگوں میں سے کمزور آدمی، ضعیف آدمی، لوگ اس کو کم تر سمجھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو وہ لوگوں کے مقابلے میں کوئی اپنے فخر کا اظہار نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی بنا کے پیش کرتا ہے۔ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برہ، لیکن مالک الملک کے ہاں اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے یا رب میں تیرا بندہ ہوں اور تو میری یہ بات تو مان لے، اللہ کو قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ان کا احترام کرتا ہے، اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ اس کو عطا کر دیتا، لا برہ۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں بھی خبردار کرتا ہوں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم اسی پر افضا کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی گزارنا، فقیری کی زندگی، اور جو ہے نا اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھنا، یہ جنتی لوگوں کا نشان ہے۔ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، نرم دل، شریف النفس، ہر دل عزیز، لوگوں کو قریب کرنے والے، لوگوں کا دل مو لینے والے، گفتگو ایسی کرنی، ہر بندے کے ساتھ محبت کا تعلق۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی، نہ بہنوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ والدین سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، ہر دل عزیز لوگ۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے سب سے زیادہ تعلق ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا زیادہ تعلق ہے۔ یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود اسے روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا حرم علی النار کل لین سہل قریب من الناس، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، حرام ہے آگ کے اوپر جہنم میں نہیں جلے گا، وہ اس کا جہنم میں جانا حرام ہے۔ حرم علی النار، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ تین باتیں آپ نے فرمائی، کل لین، نرم آدمی ہے، کوئی سختی نہیں، اس کے مزاج میں سختی نہیں،
اس کی گفتگو میں سختی نہیں، اس کے معاملے میں سختی نہیں۔ بعض کا تو بندے اچھا رہے اتنا عجیب ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، پتہ ہے کہ یہ میں نے اس سے کوئی بات کی، کوئی دین کی بات بھی کروں گا تو آگے سے اکھڑا ہوا جواب مجھے دے دے۔ بعض کا بندہ جب اس سے چیز لیتا اور دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، سودا دکان سے لے کے جائے اور پھر پتہ واپس کرے تو پھر اس وقت دکاندار کا رویہ دیکھے کہ اس کا رویہ کیا ہے، میرے ساتھ واپس کرتے وقت بھی وہی پیار کا رویہ رکھتا ہے یا آگے سے غصے میں آ جاتا ہے میرے ساتھ۔ لیکن نرم، سب لوگوں کے ساتھ وہ نرم ہے، بالکل موم کی طرح اس کی زندگی ہے، جیسے اس کو کوئی ڈیل کرتا ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، سہل آسان زندگی اس کی، اور اکھڑا ہوا اور اوکھے مزاج کا بندہ نہیں ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بڑے قریب رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی گفتگو میٹھی، اس کے بول میٹھے، لوگوں کے قریب رہتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو، کچھ لوگ تو رکھتے ہی فاصلے پہ ہیں نا، کچھ تو سلام بھی لیتے ہیں تو ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو پورا ہاتھ بھی مسافے کے لیے دینے کو تیار، کچھ لوگ ہاتھ ادھر کرتے اور چہرہ ادھر کرتے۔ یہ جنتی لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جنتی لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ چل رہے ہوتے تو آپ ہاتھ پکڑے رہتے اس طرح۔ ایک بڑھیا آئی سوال کرنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ چل دیے، کیا اللہ کے رسول، صحابہ کرام بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، بڑھیا خاتون آئی، وہ بھی شاید مجنون تھی، تو آپ اس کی بات سننے کے لیے چلے گئے۔ اس نے کہا میں الگ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس کی بات سننے کے لیے چلے گئے۔ ہم تو بعض بات عامل نظافہ سے سلام نہیں لینا چاہتے ہوتے، وہ صفائی کرتا ہے، شاید اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ یہ خوبی ہے بندے کی کہ اس کو ہر طبقے کے ساتھ، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے ساتھ ملنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ کسی بندے کو یہ تاثر میری زندگی سے نہیں ملنا چاہیے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں میرے پاس 4 پیسے ہیں، یہ میرا لباس اچھا ہے، یہ میری دکان اچھی ہے، یہ میرا کاروبار اچھا ہے، یہ میری نوکری اچھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کسی کی قدر نہ ہو۔ رب ذوالجلال کے ہاں تو مقام اس کا اونچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ رب ذوالجلال کے ہاں معزز وہ شخص ہے، قابل عزت و احترام وہ آدمی ہے جو تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، وہ شخص جو قدم قدم پہ، لمحہ بہ لمحہ، جس کی زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، اس کا اخلاق بھی، اس کے اعمال بھی، اس کی نظریں بھی، اس کی نگاہیں بھی، اس کا کام بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کا لینا دینا بھی، اس کی تجارت بھی، اس کا بچوں بیوی سے رویہ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا زندگی بھی اللہ کے رسول کی سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے۔ ہر گھڑی اس کی یہ فکر رہتی ہے کہ میرا کوئی عمل بھی میرے حبیب کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے ایک اصول بتایا ہے اور میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر بھی یہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، اور میں بھی اس امت میں داخل ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے، تو اپنے آپ کو اس ضابطے کے اوپر چیک کر لو اور پرکھ لو۔ آپ نے کیا کلیہ بتایا ہے؟ میری ساری کی ساری امت میں جائے گی مگر وہ شخص تو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، بولے جنہ، من اطاعنی، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن زندگی بدل دیتا ہے بندے کی۔ من اطاعنی دخل الجنہ، بڑی چیزیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، لیکن جب بندہ ذہن میں یہ رکھے من اطاعنی
دخل الجنہ، میرے حبیب کا، میرے رسول کا، میرے رہبر کا، میرے محبوب کا، میرے نبی کا، رب کے بعد مخلوق میں سے جس کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہے اور جس نبی کی محبت میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں، اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیار جس نبی کا میرے دل میں ہے، میرے لیے وہ نبی سب سے معزز ہے، اور وہ اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، اپنی مرضیوں کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ مجھے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور نبی کریم کا امتی ہونے کے ناطے سے اگر اپنے آپ کو جنتی لوگوں کے اس زمرے میں شامل کرنا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس جنتی لوگوں میں شامل کر دے، اب میرے پاس آپشن موجود ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں۔ چہرہ، لباس، اخلاق، رویہ، لین دین، کاروبار، تجارت، شادی، خوشی، غمی، سب کچھ جب میں وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھوں گا تو یقیناً یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک اور نیکی جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس بندے کے اندر یہ نیکی موجود ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے، حضرت ابو سفیان کی یہ بیٹی ہے، معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ، اگر کوئی مسلمان دن میں اگر 12 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں؟ کوئی مسلمان اگر دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، ما من مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ اور 12 رکعۃ، اگر کوئی مسلمان دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، نفلی پڑھتا ہے، فرضی کے علاوہ پڑھتا ہے، غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ جنت میں گھر کی گارنٹی ہے اس بندے کے لیے جو 12 رکعتوں کا پابند ہے۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان میں سے فجر کی 2 رکعتیں تو بڑی عظیم رکھتے ہیں، جس کی الگ فضیلت بھی موجود ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ ان 10 میں شامل، ان 12 میں شامل ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے پیارے نبی سے بات سنی ہے میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا۔ پھر ان کے شاگرد کہتے ہیں جب سے میں نے سنی ام حبیبہ سے میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا۔ پھر ان کے شاگرد کہتے ہیں جب میں نے اپنے استاد سے سنی میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا۔ جس نے بھی سنا وہ اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہا۔ یہ بھی جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل صلہ رحمی کرنا بھی ہے۔ صلہ رحمی کرنا، رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا۔ اب بھائیوں سے لڑا نہ کریں، بہنوں سے اختلاف نہ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھر کی باتوں پہ تعلق نہ توڑا کریں، بول چال بند نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جو بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ ہاں آپس میں اگر بھائیوں کی بیویوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ان کے تک رہنے دیں، لیکن ان کو بنیاد بنا کے اپنے بھائیوں سے تعلق توڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات۔ یہ آپ کی ماں کا بیٹا ہے، یہ آپ کی ماں کے رحم سے پیدا ہوا ہے اور اس کا بڑا مقام ہے۔ رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہے، خالد بن زید جن کا نام ہے، میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو جس شخص کے گھر میں اللہ کے نبی نے قیام کیا اپنے گھر بنانے سے پہلے وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑے واقعات ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته وعمله يدنيني الجنہ ويدخلني الجنہ، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتاؤ جس کے اوپر جب میں عمل کروں تو اللہ مجھ کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ، وہ نیکی مجھے بتاؤ کہ جو جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے مجھ کو۔
جہنم سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے, آپ نے چند نیکیاں بتائی, فرمایا سب سے پہلی بات تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. اللہ کا شکر ادا کیا کرے. اگر آپ کی پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور آپ کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھتا ہے اور آپ مدد کی درخواست صرف اللہ سے کرتے ہیں, آپ طواف صرف اللہ, اب تو قبر کے اوپر طواف شروع ہو چکا ہے ہمارے پاکستان میں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ قبر کا طواف بھی کر رہے ہیں, شاید ہوگی ہمارے پاس کسی ساتھی کے پاس بھی, اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. یہ پاکستان میں کسی جگہ کا یہ نیا تحفہ شروع. ذکریوں نے بیت اللہ بنایا ہوا ہے وہاں بلوچستان کے اندر, اور کئی لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں. وہاں ڈیرہ غازی خان میں ایک قبر ہے, مرنے وقت لوگ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے کو اس قبر کے گرد 7 چکر لگوا کے دفن کروا. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو توحید کی سمجھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, جنت میں جانا ہے تو اللہ کی بندگی کیجئے, اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نمازوں کی پابندی کریں. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں. وَتَصِلْ ذَا رَحِمٍ, جو تیرا رحم کا رشتہ دار ہے نا اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دیا کریں. غریب ہے, ضرورت مند ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, رحم کی رشتہ داریوں کو جوڑنا, ان سے رابطے میں رہنا. نہیں اگر نہیں آپ کے پاس پیسہ تو ٹیلی فون ہی کر لیں, ان سے خیر خیریت ہی پوچھ لیں. ہمارے کچھ لوگ تو چھٹی جاتے ہیں تو ملتے بھی, رشتہ داروں کو ملتے بھی نہیں. بعض اوقات میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاکستان چھٹی گئے اور اپنے ماں باپ سے ملنا بھی گوارا, بیوی بچوں سے باقی رشتہ داروں سے مل کے آگے, لیکن سگی ماں کو ملنے. حالت بڑی پتلی ہے. اللہ کے رسول نے اگر یہ باتیں بتائی ہیں تو یقیناً ہماری حالت ناقابل بیان ہے. لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں, دعوتیں, بڑا فرینڈشپ ہے, اور سکے بھائیوں کے ساتھ بول چال بھی. آپ نے بتائی توحید کے بعد نماز, اور نماز کے بعد زکوٰۃ, اور زکوٰۃ کے بعد چوتھی چیز آپ نے بتائی صلہ رحمی کیجئے, رحم کی رشتہ داریوں کو ملائیے. وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ, جب وہ بندہ واپس پلٹا نا یہ 4 باتیں سننے کے بعد, تو آپ فرمانے لگے ان تمسک بما امر به او بما امر به دخل الجنہ. اگر یہ شخص جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا اس کو اس نے قابو کر لیا, ان باتوں کے اوپر پکا رہا, تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ صلہ رحمی کرنا بھی, رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا بھی ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے بندے کا خوش اخلاق ہونا, تہجد گزار ہونا, نفلی روزے کا اہتمام کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ بھی وہ نیکی ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ بندے کا جنت میں گھر بنانے والے ہیں. سنن ترمذی میں حدیث حضرت علی سے روایت کرتے ہیں, علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ بھی ہیں, نبی کریم کے داماد بھی ہیں, اور فاتح خیبر بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا, ان فی الجنت لغرفا, جنت میں عجیب و غریب بالا خانے ہیں, بنگلے ہیں جنت میں, قصر ہیں بڑے بڑے جنت میں. یرا ظہورها من بطونها, اور ان بنگلوں میں سے ایک ایسا بنگلہ بھی ہے اور ایک ایسا بالا خانہ بھی ہے کہ جس کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. وہ شیشے کا بنگلہ ہے. ایک عرابی بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں, دیہاتی تھا. فقام الیہ عرابی, وہ عرابی اٹھا اور اللہ کے نبی کی طرف آگے بڑھا, اور اس نے آگے یہ کہا لمن ہے یا رسول اللہ کے نبی, یہ ملے گا کس کو, اس بنگلے میں رہے گا کون, اس کا ساکن کون ہوگا, کسے اس میں رہنے کی سہولت ملے گی, کس شخص کو ملے گا. تو آپ نے 4 باتیں بتائی ہیں, اور اگر میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ وہ 4 اوصاف میرے اندر پیدا کر دے تو اللہ ہمیں بھی وہ بنگلہ عطا کرنے والے ہیں. فرمایا ہی لمن اطاب الکلام وادام الصیام, ہی لمن اطاب الکلام واتم الطعام وادام الصیام, جس کی گفتگو میٹھی ہو, جس کے بول اچھے ہوں, جو من منہ لینے والی گفتگو کرتا ہو,
جو رس گھولنے والے بول بولتا ہو، جو میٹھی باتیں کرتا ہو، جس کی گفتگو بڑی دل کو لگنے والی ہو، ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ کوئی عرض نہیں، کبھی کبھار بندہ کسی دوست کو، کسی غریب کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا لے۔ بعض اوقات کسی آپ صفائی والے کو بھی شیخ ابن باز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تک کوئی ساتھی نہیں ملتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن دیکھا تو کوئی مہمان ہی نہیں ان کے پاس، وہ اپنے نوکر سے کہنے لگے جاؤ بندہ باہر سے ڈھونڈ کے لاؤ، تو اس کو وہ صفائی کرنے والا عامل ڈراوا ملا، اس کو بلا کے لے گیا اور شیخ نے اپنے پاس بیٹھ کے اس کو کھانا کھلایا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بڑا چوڑا ہے، جو آپ نے گھر میں دال ساگ پکایا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے، تو آپ کبھی بھی کسی ساتھی کو، ایک بندے کو کھانا کھلانا اس میں سے کوئی مشکل، لیکن بندہ ٹارگٹ کر لے کہ میں نے ایک ساتھی کو آج کھانا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے ساتھی کو کھانا کھلانا ہے، کسی نے کسی ساتھی کو ساتھ ملا کے بٹھایا۔ یا کھانا ضرورت مند ہوتا ہے بعض کا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور اس نے اگر آپ سے کہہ دیا کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ سارا سمجھیں کہ اگر میری کمائی سے وہ کھانا کھا لے تو۔ یہ کچھ ضرورت مند ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ اگر اس کو خوراک اور راشن اور اشیاء خوردنی لے کے دیتے ہیں، گھی اور آٹا اور تیل لے کے دیتے ہیں، اس کو چینی لے کے دیتے ہیں کہ چلو یہ فقیر خاندان ہے، یہ کھانا کھاتے رہیں گے، میرے لیے دعا کرتے رہیں گے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کئی لوگوں کے تو دسترخوان ہی کھلے رہتے ہیں، گفتگو اچھی کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، نفلی روزے کی پابندی کرتا ہے، سال بھر روزے رکھتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، صرف رمضان کا روزہ رکھنے والا نہیں، رمضان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد کا اہتمام کرتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت اٹھ کے پڑھ لیتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ وہ شخص ہے اور یہ وہ اوصاف ہے جس کے اندر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وہ بنگلہ عطا کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن السلام روایت کرتے ہیں، فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو بھائی، جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی تو سلام ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ دکان میں کوئی شخص، آپ گئے کسی دکان میں، السلام علیکم، نکلے آپ، السلام علیکم، ٹیلی فون کسی کا آیا، السلام علیکم، جب آپ نے اٹھایا تو السلام علیکم، جب گھر میں گئے تو السلام علیکم۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ کسی کو ملتے ہیں، 10 بندوں کو ملتے ہیں، روم تک پہنچتے پہنچتے آپ کو ملتے ہیں، آپ جاتے ہوئے السلام علیکم، اگر آپ کے دور ہے تو السلام علیکم، آپ اشارہ کر دیں السلام علیکم۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو ملاؤ، رحم کی رشتہ داریوں کو ملاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز کا اہتمام کرو، تہجد کے لیے اٹھو، رات کو 2 رکعت۔ آج کل تو لمبی راتیں ہیں بھائی، بندہ سو کے تھک جاتا ہے، لیکن موبائل نے تو ہماری جان کھا لی کہ 2 بجے تک موبائل ہی جان نہیں چھوڑتا۔ اور میرے عزیزوں، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، بس جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اس کو سائڈ پہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ ٹائم پہ سو جائیں، اور رات کو کسی گھڑی میں اٹھ کے اگر 2 رکعت 4 رکعت آپ سے پڑھی جاتی ہے، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت، اور حافظ قرآن اگر کوئی ہو تو اس کو تو اپنی منزل رات کو نکالنی چاہیے، رات کو اس کا حصہ ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اگر کچھ نہیں آتا تو قل واللہ احد تو آتی ہے، چلو 10 مرتبہ قل واللہ پڑھ کے ہی اپنی 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، بار بار اس سورت کو پڑھ لیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ بات مناجات کر لیں، رات کو نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ سلام کہنا بھی ہے، صلہ رحمی کرنا بھی ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، اور رات کو تہجد کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ ان نیکیوں میں سے جو جنت میں لے جانے والی ہے، کوئی شخص اگر اپنے اللہ کے اوپر راضی ہے نا، اپنے اللہ کے اوپر اور اسلام کے اوپر اور اپنے نبی کے اوپر، جو شخص اس کے اوپر خوش ہے، کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا، کسی کو دیکھ کے، کسی کے رنگ کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے اس کے دل میں کبھی کوئی ایسی لالچ پیدا نہیں ہوا، وہ صبح و شام اپنے اللہ سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے اسلام پر چلنے میں۔ بعض کا تو ان مجالس میں آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو دائیں طرف بائیں طرف دیکھ کے آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کدھر کیوں جا رہا ہے اس مسجد میں،
اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دینی مجلس میں آتے ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ کدھر جا رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ ابھی تک آپ کا اسلام کے بارے میں دل مطمئن، وہ فرق باقی ہے۔ تو اسلام پہ، اللہ پر ایمان پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین پہ جو شخص راضی ہے، یہ اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور ابو داؤد کی روایت ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہوں اور محمد کریم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، وجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیوں کی پرورش کرنا بھی ہے۔ اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو بیٹی سے نوازا ہے نا، تو اس کے اوپر کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یا بیٹیوں کو نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بیٹی دی ہے تو بیٹی کا ملنا بھی اعزاز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے میری جھولی میں ڈالی ہے۔ ایک بیٹی ہے، دو بیٹی ہیں، چار بیٹی ہیں، 5 بیٹی ہیں، یہ بیٹی بڑی کرم والی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے بیٹیاں دی تھی، پھر بعد میں بیٹے دیے تھے۔ رب ذوالجلال نے جب اپنے کتاب میں اولاد کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ نے آغاز بیٹیوں سے کیا، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا۔ بیٹی کی پرورش کرنا، پیارے نبی کے ارشاد گرامی سے مسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ، جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، ان کا کھانا پینا، لباس، تربیت، تعلیم، سب کچھ اس نے اٹھایا ہے، بھلے اس کے پاس بیٹا نہیں ہے لیکن ان 2 بیٹیوں کے وجود کو اپنے لیے سارا سمجھتا رہا ہے کہ میرے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے، اس کو یہ فکر سوار نہیں رہی کہ میرے بعد میرا کوئی بیٹا ہوتا، میرا وارث ہوتا، اس طرف اس کا ذہن نہیں کیا، اس بچی کے وجود کو اس نے غنیمت جانا ہے۔ 2 بیٹی اللہ نے اسے دی ہے اور دونوں کی اس نے پرورش کی ہے، حتیٰ کہ بلوغت تک پہنچی ہے اور ان کی تربیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جاء یوم القیامت انا وہوا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا میں اور وہ اس طرح ہو گیا آپس میں، جس طرح یہ میری انگلی کے ساتھ انگلی لگی ہوئی ہے، وہ شخص میرے ساتھ کیوں چمٹا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جنت میں سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے۔ پر میں قیامت کے دن وہ شخص اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس نے 2 بچوں کی پرورش کی ہے۔ اس لیے بیٹی کے وجود کو منحوس نہ سمجھا کریں۔ یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھی جب بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے تو اس درگور ہوتی بچی کو باہر نکالا۔ آج یہ بکواس کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام نے تو تجھے باپ کی شکل میں تیرے وجود کو، تیری تربیت کو، ایک مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تیری پرورش کے لیے، اور آج یہ خاتون اس پرورش باپ کے اپنی جسم کے اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے اور اپنی آپت بھی خراب کرنا چاہتی ہے اور اسلام کو بدنام کرنا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا، ابھی تازہ ترین واقعہ ہے، جو ایک بدماش نے کالج میں اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور دوسری طالب علموں کو بدکاری کا نشانہ بنایا، اور پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو پھر اس کو اسپتال میں چھوڑ کے حمل گرانے کے لیے، اور پھر یہ ظلم کہ وہ اس بچی نے جھوٹ بولا کہ میں نے آگے داخلہ لینا ہے اور مجھے 1.25 لاکھ روپیہ چاہیے، تو وہ باپ نے ادھارے پیسے اکٹھے کر کے اس خاتون کو وہ 1.25 لاکھ روپیہ بھی دیا، اور یہ آگے داخلہ لینا چاہتی ہے، ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، لیکن اس نے ابارشن کروانی تھی، وہ بچہ ضائع کروانا تھا جو اس بھیڑیے کے تعلق کی وجہ سے۔ یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ہے میرا جسم میری مرضی کا نتیجہ، کہ پھر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، اسپتال میں بھرتی کو چھوڑ گیا اور وہ بھاگ گیا، اور اس میں ابھی گرفتار ہو گیا وہ ظالم۔ اس لیے میرے عزیزوں،
ہمارے اسلام نے تو عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے. کیا احترام اللہ نے دیا عورت کو, جنت کا وعدہ کیا, جنت ماں کے ساتھ جنت کو جوڑا. آپ آئے گا آگے, نبی کریم فرماتے ہیں جس بندے نے بوڑھے والدین کو پایا اور ماں باپ کی خدمت اس کو جنت میں نہ لے جا سکی, وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس بندے کی ناک خاک قبول ہوا ہے جس کے بوڑھے والدین تھے اور ماں باپ کی خدمت اس کو جنت میں نہیں لے جا سکی. اس ماں کی خدمت میں تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اس بچی کی پرورش میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اس بیوی کو کھلانے کو اللہ نے صدقہ قرار دیا اور ثواب قرار دیا ہے. یہ عورت کا مقام ہے نا. نکاح کا پاک رشتہ اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے, کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے. 3 طلاقوں کے بعد آگے معاملہ ختم کیا ہے کہ آپ یہ عورت کی عزت خراب نہ کریں. آپ 1 طلاق اور دوسری دے سکتے ہیں, تیسری کے بعد معاملہ ختم ہے. پہلے عورت بطور وراثت, باپ کی وراثت میں عورت بھی بطور وراثت تقسیم ہوتی تھی. اللہ نے کہا ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جن سے تمہارے ماں باپ نے نکاح کیا تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے, وہ تمہاری ماں ہے, حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ عورت کی عزت کا دفاع ہے. اور آج یہ بدگماش لوگ میرا جسم میری مرضی کے نام پہ عورت کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ نے جو اسلام نے جو عورت کو, اور عورت کو تو وراثت کا حق حاصل نہیں تھا, اللہ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھی وراثت کا حق دیا. زندہ درگور ہوتی بچی کو اسلام نے بچایا. من آل جاریتین, جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے انگلی کے ساتھ انگلی جڑی ہوئی ہے. یہ چند نیکیاں تھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. آخری بات کر کے بات کو سمیٹتے ہیں اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. وہ خاتون جو 5 نمازوں کی پابند ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ یا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها, وہ عورت جو 5 نمازوں کی پابند ہے, 5 نمازیں پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے, جب قیامت کے دن آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سامنے کھڑے کر کے کہیں گے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے, جا جس دروازے سے مرضی جنت میں چلی جا. میری مائیں اور بہنیں جو خامد کی اطاعت سے جن کا ہاتھ تنگ ہے ان کو فکر کرنی چاہیے. نماز میں سستی کرتی ہیں. یہ 5 باتیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ جو 5 نمازیں پڑھتی ہیں, رمضان کے روزے رکھتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور خامد کی اطاعت کرتی ہے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے اوپر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیوں کو ازالہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہمت دے اور یہ عمال ہم کر لیں, اس کی وجہ سے جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکی قبول فرمائے, اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری مجالس اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سارے سب کی گناہ معاف فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ ان کی آخرت کو بہتر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیکی اور خیر کے اس راستے پہ ہمیں چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.